بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ہم اس حدیث پر روشنی ڈالتے ہیں جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد ہیں۔ اس حدیث کی راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امت کو اللہ تبارک و تعالی رمضان میں 5 انعاموں سے نوازا ہے، 5 انعامات سے، جو کہ باقی اور پچھلا امتوں کو نہیں دی گئی ہے۔ ان انعامات میں سب سے پہلا ہے روزے دار کے منہ کی جو بدبو جو معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے منہ میں، وہ بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح نمبر 2، دریا کے یعنی دریاؤں کے مچھلیاں روزے دار کے لیے مغفرت کی دعائیں طلب کرتی رہتی ہیں افطاری تک روزانہ۔ 2، نمبر 3، جنت کو روزانہ سجائی جاتی ہے روزے دار کے لیے۔ یہ 3 انعام۔ چوتھا انعام ہے سرکش شیاطین اور سرکش جنات کو قید کر دی جاتی ہے فرسٹ رمضان سے، جب چاند نظر آگی ان کو جگڑ دیے جاتے ہیں، قید کر دی جاتی ہے۔ یہ 4۔ اس 4 کے اب تشریح یہ سمجھیں۔ بعض لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں کہ جناب جب رمضان میں شیطان قید ہوتی ہے، جنات قید ہوتے ہیں، پھر بھی ہم سے خطائیں کیوں ہوتی رہتی ہے؟ ان کا سمپل جواب یہ ہے کہ دیکھیں، شیطان نے 11 مہینے جس پٹری پر اپنی ٹرین چلا کر کام کی ہے تو وہ پٹری ہے نفس۔ اگر شیطان قید ہے، نفس تو قید نہیں ہے، نفس کم از کم اس کی تھوڑی بہت کام کر دیتا ہے جو شیطان کرتا چلا آ رہا تھا جو 11 مہینے میں۔ اب شیطان تو قید ہے لیکن نفس قید نہیں ہے، نفس ابھی وہی کام تھوڑی بہت کر رہی ہیں، انسانوں کو خطاؤں کی طرف گامزن کرنا یا ان کو تیار کرنا یا ان کے دل و دماغ میں لانے کی کوشش کرنا یا ان کو چاہت پیدا کرنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی ترتیب میں سب سے آخری انعام یہ ہے کہ روزے دار کو روزے پورے ہونے کے بعد ان کی اجر رب کی طرف سے ملتی ہے چاند رات کو۔ وہ کہتے نہیں ہیں مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جاتی ہے، لیکن افسوس اور دکھ کی بات ہے جب ہم اپنے معاشرے پہ روشنی ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں چاند رات کو مسجدوں کی وہ رونقی کیوں نہیں دکھتے ہیں جو رمضان کے چاند پہ ہمیں دکھنے کو ملتے تھے۔ مساجد بھری ہوئی ہوتی تھیں، نوجوان آتے ہیں دڑا دڑ عبادت کی طرف، تلاوت ہے، صلاۃ التسبیح ہے، تہجد پڑھتے ہیں، ذکر اذکار میں لگے رہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے چاند رات اجر کی رات ہے کہ جناب آپ نے 30 دن محنت کیا، فرسٹ رمضان سے لے کر لاسٹ رمضان تک آپ نے محنت کی، اپنے رب کے حکم پوری کی ہے، مان کے چلے ہیں۔ ابھی آپ کو جب انعام دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، اجر مل رہا ہے، اس اجر والی رات کو آپ نظر ہی نہیں آ رہے ہو۔ آپ اپنے مساجد کو بالکل یوں بے رونق کرتے کیوں؟ عزیزان من، میں اپنے تمام ناظرین، تمام دیکھنے والوں سے عرض کرتا ہوں، خدا را کوشش کرے چاند رات سے پہلے اپنے ضروریات عید پوری کر لیں، چاند رات کو نکلے نہیں، دوبارہ اسی ترتیب میں اپنے نمازوں کی، اپنی نوافل کی پابندی کرے جو آپ لوگوں نے فرسٹ رمضان سے کی تھی، آخر لاسٹ رمضان چاند رات تک کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو 5 انعامات تھے وہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب کی ہے۔ اب اس امت کو چاہیے اپنے ان انعامات کو دیکھ کر، اپنے ان انعامات کو حاصل کرنے کی، اور پھر یہ جو چاند رات میں جو ملنے والی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے خدا را اپنی چاند رات جو ہوتی ہیں اس کو پراپر صحیح طریقے میں گھر میں رہ کر گزارے۔ والسلام۔